محترم حضرات، آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے پہلے تو سورۃ توبہ کی تکمیل ہوئی، اس کے بعد سورۃ یونس وہ تلاوت کی گئی، اور پھر کچھ حصہ سورۃ ہود کا بھی الحمدللہ آج تلاوت ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ پڑھنا، یہ سننا اور یہ رات کے قیام کی کیفیت اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور جو باقی ایام ہیں ان راتوں میں بھی ہمیں اسی طرح اللہ کے حضور کھڑے رہنے کی اور قرآن مجید سننے سنانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ کل کے سبق میں نے یہ بات عرض کی تھی، شاید کوئی دھندلا سا نشان آپ کے ذہن میں ہو کہ یہ صورت دراصل 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ یہ صورت نازل تو ہوئی ہے 9 ہجری میں، لیکن اس کا کچھ حصہ، اس کا تعلق حج کے مسائل کے حوالے سے ہے، جبکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھیجا تھا، اور دوسرا حصہ اس کا جو ہے وہ غزوہ تبوک کے متعلق ہے، جو 9 ہجری میں ہوا تھا۔ نبی علیہ السلام کو اس بات کی خبر ملی تھی کہ قیصر روم وہ مسلمانوں کی طرف پیش قدمی کرنے کی فکر میں ہے، تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جہاد کی اور رومی فوج کے ساتھ لڑائی کی نبی علیہ السلام نے تیاری کا حکم فرمایا۔ سورت کی ابتدا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کا اعلان کروایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے، جس طرح کل میں ذکر کر چکا ہوں کہ مشرکین ان کو 4 مہینے کی مہلت ہے، وہ ان 4 مہینوں میں اسلام قبول کر لیں یا جزیہ دینا قبول کر لیں، یا یہ سرزمین محرم چھوڑ کے کہیں اور چلے جائیں۔ 4 مہینوں کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ یہ جو باقی بچے ہیں ان کی گردنیں اڑا دی جائیں، اور یہ اس لیے کہ انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، فرمایا کہ یہ مشرکین نجس ہیں، پلید ہیں، یہ بیت اللہ کے قریب تک نہ رہیں۔ کہاں اللہ تعالیٰ کا پاکیزہ گھر اور کہاں یہ مشرکین۔ فتح مکہ کے موقع پر جتنے بت تھے ان تمام کو ملیا میٹ کر دیا گیا تھا، غیر اللہ کی عبادت بند ہو گئی تھی۔ فتح مکہ 8 میں ہوا تھا اس موقع پر، اور 9 میں جو شرک پر قائم ہے اس کو بھی حکم دیا گیا کہ اب تم بھی مکہ چھوڑ دو یا مسلمان ہو جاؤ، اس لیے کہ تم نجس ہو۔ غیر مسلم عیسائی ہو، یہودی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو،
یہ یاد رکھیں کہ وہ غسل بھی کر لے، نہا دھو بھی لے تو پھر بھی وہ نجس کا نجس ہی ہے، پلید کا پلید ہی ہے، جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھ لیتے۔ یہ اقرار کرنے کے بعد اب غسل کرے گا تو پاک صاف ہوگا۔ اس لیے حکم یہ ہے کہ جب غیر مسلم اسلام کو قبول کرے تو وہ غسل کرے تاکہ اس کی نجاست کا ازالہ ہو جائے اور وہ پاک صاف ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اور ساتھ کچھ اعتراضات تھے کہ ان کو کیوں نکالا جا رہا ہے، ان کو یہاں سے کیوں نکالا جا رہا ہے؟ کیا انہوں نے اللہ کا گھر بنایا نہیں؟ بیت اللہ کی تعمیر انہوں نے کی نہیں؟ حتیٰ کہ بیت اللہ کی تعمیر میں انہوں نے یہ تک اعلان کیا کہ کوئی آدمی بیت اللہ کی تعمیر میں حرام مال خرچ نہ کرے۔ یہ تو ایسے لوگ مخلص ہیں، ان کو یہاں سے کیوں نکالا جا رہا ہے؟ یہ ایک یوں کہنا چاہیے کہ مقدر یا پس منظر ایک اعتراض ہو سکتا تھا اور ہوا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ سن لو، مسجدیں وہ بناتے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں۔ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں، قیامت کو مانتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ان کا حق ہے کہ وہ اللہ کے گھر بنائیں، اللہ کے گھر کو آباد کریں، اللہ کے گھر کی تعمیر کریں، ان کا حق۔ رہ گیا مشرکین کا یہ بیت اللہ بنانا، تو فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر، کیا تم نے بیت اللہ کی تعمیر کرنے والوں کو اور حاجیوں کو پانی پلانے والوں کو ان جیسا بنا لیا ہے، جیسا ان لوگوں جیسا جو اللہ کو مانتے ہیں اور قیامت کے دن کو مانتے ہیں؟ اب یہ آیت اس بارے میں بالکل دو ٹوک اور دو چار کی طرح واضح ہے کہ مشرکین کا بیت اللہ کو بنانا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ نہ تھا، اگرچہ انہوں نے اپنے انداز پہ اس کی خدمت کی، حاجیوں کی وہ خدمت کرتے تھے، پانی پلاتے تھے، ان کو کھانے کھلاتے تھے، بلکہ بنو ہاشم اور مقابلے میں بنو مخزوم دونوں ہی حجاج کی خدمت میں ایک دوسرے سے کوئے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی یہ نیکی یا ان لوگوں کی طرح ہے جو اللہ کو مانتے ہیں۔ گویا اللہ کو جو نہیں مانتے ان کی کوئی نیکی اللہ کے ہاں نیکی نہیں ہے، جس کو ہم نیکی سمجھتے ہیں، جس کو ہم نیکی سمجھتے ہیں، اگر اس کا اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے تو وہ کوئی نیکی نہیں۔ ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی، قرآن نے تو یہ 1400 سال پہلے یہ سمجھا دی تھی مشرکین مکہ کے اسی طرز عمل کو دیکھ کے، جنہوں نے بیت اللہ کو بنایا تھا، لوگوں کی خدمت کرتے تھے، حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، جناب مقابلے میں ایک دوسرے کے ساتھ حجاج کی خدمت کرتے تھے، کھانے کھلاتے تھے،
یہ گوشت میں روٹیاں ڈال ڈال کے، جن کو سرید کہتے تھے، وہ یہ سرید کھلاتے تھے حجاج کو. مقابلے بازی ہوتی تھی بنو مخزوم کی اور بنو ہاشم کی. لیکن اللہ کیا فرما رہے تھے؟ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ. کیا تم نے ان کے اس کام کو اس طرح کا سمجھ لیا ہے اس آدمی کے مقابلے میں جو اللہ کو مانتا ہے؟ جو اللہ کو مانتا ہے اس کے مقابلے میں ان کے اس کردار کی کوئی حیثیت نہیں. یہ واضح الفاظ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح کر دیا، لیکن ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آتی. تو یہ حقیقتاً ہے تو ایک اعتراض کے پس منظر میں بات کہی ہوئی، لیکن وہ بات آج بھی ہمارے لیے باعث سبق. اس کے بعد دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں، کیونکہ یہ جنگ تبوک کی عیسائیوں کے ساتھ تھی، اور عیسائیوں کی پشپنائی یہودی بھی کرتے تھے جو خیبر میں آباد تھے، اور ان کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح تیار کیا جاتا ہے، انگیخت کیا جاتا ہے، بتلایا جاتا ہے کہ اب جس کٹن مرحلے پر آپ کو بھیجا جائے گا، پہلے یہ دیکھ لو کہ ان لوگوں کے عقائد کیا تھے، ان کی افکار کیا ہیں. پھر عیسائیوں کے اور یہودیوں کے دونوں کے عقیدوں کی بے خونی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کی ہے، اور وہ بھی ان الفاظ سے. اللہ تعالیٰ پہلے فرماتے ہیں قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون. فرمایا کہ ان لوگوں سے لڑو، قتال کرو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں مانتے، قیامت کے دن پر ایمان ان کا حقیقتاً نہیں ہے، جن کو اللہ اور اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا ہے ان کو وہ حرام نہیں سمجھتے، اور نہ ہی دین حق کو وہ قبول کرتے ہیں. ان کے خلاف تم نے اقدام کرنا ہے، اب ان کے خلاف تم نے اٹھنا ہے، اب ان کے خلاف تم نے جہاد کرنا ہے. اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرما دیا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ. ان کا حال تو یہ ہے کہ یہ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. یہ ہے ان کے عقیدے کی خرابی. بلکہ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے پادریوں اور اپنے مولویوں کو کیا بنا دیا ہے؟ رب بنا دیا ہے اللہ کو چھوڑ کر. یہ اللہ کے اطاعت گزار نہیں ہے بلکہ اپنے پوپ اور پادریوں کے اطاعت گزار ہے. اللہ جو فرماتے ہیں اس کی پرواہ انہیں نہیں ہے، انہیں پرواہ ہے اپنے پوپ اور پادریوں کی. حاتم اللہ اکبر کبیرہ جس وقت مسلمان ہوئے انہوں نے یہ آیت سنی تو نبی علیہ السلام سے عرض کیا حضور ہم نے تو ان کو رب نہیں بنایا، اوپر پادریوں کو رب نہیں بنایا، تو یہ جو آپ آیت پڑھ رہے ہیں کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہ کیسے درست ہوئی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا بتلاؤ کہ جس چیز کو وہ تمہارے پوپ اور پادری کہتے تھے کہ یہ تمہارے لیے حرام ہے، تم حرام سمجھتے تھے یا نہیں سمجھتے تھے؟ جس کو کہتے تھے یہ تمہارے لیے حلال ہے تم کھاؤ، تم اس کو حلال سمجھتے تھے یا نہیں سمجھتے تھے؟ کہنے لگا ہاں سمجھتے تھے ہم. اسی طرح جو حکم ہوتا تھا وہی، کیونکہ ان کی عادت تو تھی، پہلے بتلا کہ وہ فوائل الذین یکتمون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، وہ اپنے ہاتھ سے لکھتے اور کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کا حکم ہے. اپنی لکھی ہوئی باتوں کے بارے میں وہ یہ اپنے ماننے والوں کو ورگلانے
اور ان کو اپنے زیر اثر رکھنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہاں اسی حقیقت کو دو الفاظ میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے واضح کیا ہے، گویا کہ یہ بتلایا گیا ہے کہ یہ ہے حقیقت ان لوگوں کے عقائد کی، ان لوگوں کے فکر کی، اس لیے اب تمہیں ان کے ساتھ ٹکرانا ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے حکم دیا، اعلان کیا، جمع ہو جاؤ، مال جمع کرو، اللہ اکبر کبیرہ، سواریاں جمع کرو، زاد سفر وہ جمع کرو، سواریاں بھی اور زاد سفر بھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین حسب توفیق لا کے جناب ڈھیروں کے ڈھیر جمع کروا رہے ہیں، اور یہی وہ موقع ہے جہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 300 اونٹ دیے تھے، ماں نکیلوں کے، نکیل بھی، پلان بھی، سواری کرنے کے لیے اوپر جو کاٹھیاں ہوتی تھیں وہ بھی، یعنی فل تیاری شدہ 300 اونٹ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیے، اور پھر درہم و دینار چادر میں جنوار لپیٹ کے نبی علیہ السلام کے دامن میں لا کے انیل دیے۔ اللہ جانتا ہے کتنی تعداد تھی۔ نبی علیہ السلام دستے مبارک تھے، یہ ایسے اوپر اٹھاتے نیچے گراتے اور فرماتے ما ضر عثمان، ما ضر عثمان بعد ذالک، آج کے بعد کوئی عمل بھی عثمان کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ عمل اللہ کو اتنا پسند، اتنا محبوب اور پیارا آیا ہے کہ گویا اللہ نے کیا دیا ہے کہ اب عثمان کیا ہے، اس کے بعد کوئی عمل ایسا اس سے نہیں ہوگا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے، جو عثمان کو ضرر پہنچائے، نقصان پہنچائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہی وہ موقع ہے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے گھر کا سارا اثاثہ لا کے نبی علیہ السلام کے دامن میں اڈیل دیا۔ اللہ اکبر۔ اور پوچھا ابو بکر کیا لائے ہو؟ فرمایا جو کچھ گھر میں تھا وہ سب لے آیا ہوں، پیچھے نہیں چھوڑا کچھ بچوں کے لیے، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت چھوڑ کے آیا، سب کچھ لا کے دے دے۔ یہ تھے وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آوازے پر لبیک کہنے والے۔ آج تو ہم زبانی لبیک لبیک کہتے ہیں، لبیک کہنے والے وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ، اور وہ بھی تھے، اللہ اکبر، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین وہ بھی تھے کہ جن کے پاس نہ سواری تھی، نہ زاد راہ تھا، فقیر اور مسکین آدمی تھے، اصحاب صفہ میں بھی سے تھے۔ وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے، عرض کرتے حضور ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو خالی ہاتھ ہیں، ہمیں بھی اپنے ساتھ لے چلو، ہماری سواری کا بھی بندوبست کرو، ہمارے لیے سواری ہو تو ہم تیار ہیں جانے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام فرماتے کہ میرے پاس تو سواری ہے نہیں، میں کروں کیا؟ قرآن پاک میں یہاں ہے قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بھائی سواری کے لیے پہلے ہی ایک ایک اونٹ پر تین افراد باری باری مقرر ہو چکے تھے، ایک اونٹ پر 3 آدمی باری باری سواری کرنے کے لیے، اب باقی سواریاں ہیں نہیں۔ پوچھا تو آپ نے فرمایا لا احمل علیہ، میں تمہارے لیے کوئی سواری نہیں پاتا۔ تولوا واعینہم تفیض من الدم، وہ آپ کی مجلس سے اٹھتے ہیں تو روتے ہوئے جاتے ہیں کہ ہم اس غزوے سے محروم رہ گئے، ہم نبی علیہ السلام کی رفاقت سے پیچھے رہ گئے۔ لیکن آپ دیکھیں صحیح مسلم کی تقریباً روایت ہے، نبی علیہ السلام غزوہ تبوک سے واپسی پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ مدینے میں ایسے ہیں، اللہ مدینے میں ایسے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہر وادی میں شریک ہوتے ہیں،
ہر وادی میں شریک ہوتے ہیں، ہر پہاڑی پر شریک ہوتے ہیں، ہر مرحلے پر ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے ہیں وہ مدینے میں لیکن ہیں ہمارے ساتھ، یہ کیا مطلب ہوا؟ یہ کیا مسئلہ ہوا کہ ہیں مدینے میں لیکن ہیں ہمارے ساتھ؟ فرمایا ہیں وہ مدینے میں لیکن عذر نے انہیں روک رکھا ہے، ان کے پاس سواری نہیں ہے، زیادہ سفر نہیں ہے، میں بھی اس کے زیادہ سفر کا انتظام نہیں کر سکا۔ ان کے دل گویا کہ ہمارے سفر کے ساتھ دھڑکتے ہیں، ان کے دل اور ان کی تمنائیں وہ گویا کہ ہمارے اس سفر کے ساتھ دھڑکتی ہیں، اس لیے انہیں گھر بیٹھے ہوئے وہی اجر اللہ عطا فرمائے گا جو اصحاب تبوک میں شریک ہونے والوں کو اللہ دے۔ یہ ہے نیت خالص کا نتیجہ۔ ہمیں سبق کیا ملا؟ نیت خالص کا نتیجہ۔ کام نہیں کر سکتے، معذور ہیں، اسی لیے تو حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ بڑا مہربان ہے، بہت مہربان، ہمارے تصور سے بڑا اور بڑا مہربان۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آدمی بیمار ہو جاتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، قرآن مجید پڑھتا ہے، نیکی کے کام کرتا ہے، لیکن اب معذور ہو کے چارپائی پہ پیرا پڑا ہے۔ میرا مولا فرشتے سے کہتا ہے اس کے کھاتے میں جماعت کا ثواب لکھتے رہو، اس کے نامہ اعمال میں جماعت کا ثواب لکھتے رہو، ان کے نامہ اعمال میں روزے رکھنے کا ثواب لکھتے رہو، ان کے نامہ اعمال میں با جماعت نمازیں پڑھنے کا ثواب لکھتے رہو۔ کیوں کہ یہ تو اہتمام کرتے تھے، اب بیمار ہیں، اگر بیمار نہ ہوتے تو پہنچتے ہی ہیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت جس کا ہمیں حد و حساب ہی نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے، اللہ بہت مہربان ہے۔ تو اسی طرح نبی علیہ السلام نے بھی گویا کہ یہی بات ارشاد فرمائی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر یہ دیکھیے کہ نبی علیہ السلام 20 رجب 9 ہجری کو مدینہ طیبہ سے روانہ ہوتے ہیں، اور یہ سفر تقریباً 1100-1200 کلومیٹر کی مسافت پر مشتمل ہے۔ وہاں پہنچ کے نبی علیہ السلام 20 دن قیام فرماتے ہیں این کیسر کی حکومت کے ساتھ، کہنا چاہیے کہ حدود میں، ان کے بالکل بارڈر پر، لیکن کیسر مقابلے کے لیے نہیں آیا۔ اللہ ذو الجلال نے اس کے دل میں ڈوب ڈال دی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ اللہ نے مجھے یہ فضیلت دی ہے کہ میرے اقدام پر دشمنوں کے دلوں میں روب پڑ جاتا ہے، روب ڈال دیا۔ ہمارے ساتھ سپر پاور کے ساتھ یہ منافق کہتے تھے بھائی ایمان چلے نے کیسر فتح کرنے واسطے، جنہ کو نہ اونٹ، جنہ کو نہ گھوڑے، جنہ کو نہ زیادہ راہ، پیدل سفر کرنے والے بھوکے ننگے، اخیری چلے ہیں ایسی روم فتح کر۔ یہ مذاق کر رہے تھے منافق مذاق اڑاتے تھے، لیکن وہاں جانے کے بعد کیسر کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا روب ڈال دیا کہ وہ میدان میں آیا ہی نہیں۔ البتہ وہاں اردا گرد جو چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں، چھوٹے چھوٹے قصبے تھے، انہوں نے نبی علیہ السلام کے اس اقدام کو دیکھ کے جزیہ دینا قبول کر لیا کہ ہم اسلام کی برتری کو قبول کرتے ہیں اور ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت کے تابع فرما رہتے ہیں۔ یعنی یہ نتیجہ نکلا کہ این روم کی سرحدوں پر جو عیسائی کہنا چاہیے گاؤں تھے، بستیاں تھیں، وہ ساری کی ساری سرنگوں ہو گئے نبی علیہ السلام کے اس اقدام کے نتیجے میں۔ رجب سے یہاں روانہ ہوئے تھے اور شعبان میں پھر نبی علیہ السلام کی واپسی ہوئی تھی، نبی علیہ السلام کی۔ اور پھر واپسی پر جب ہوئی، جیسے میں نے ابھی ذکر کیا، منافق بہانہ بناتے، کبھی کہتے فصل پکی ہوئی ہے، کبھی کہتے گرمی بڑی شدید ہے، کیونکہ وہ دن تھے تقریباً جولائی کے،
جس وقت یہ کھجوریں پک رہی ہوتی ہیں، اسی موسم میں کھجوریں پک رہی ہوتی ہیں جولائی میں، اور گرمی ہوس والی گرمی ہوتی، تو کہتے ہیں بڑی گرمی ہے۔ اللہ نے فرمایا قل نار جہنم اشد حرا، اور تم اس گرمی سے گھبراتے ہو، جہنم کی آگ تو اس سے کہیں سخت گرم ہے، جہنم کی آگ اس سے کہیں سخت گرم ہے۔ اس لیے جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے تم اقدام کرو اور آگے بڑھو۔ اور پھر منافق جو سازشی تھے، انہوں نے ایک مسجد بنا رکھی تھی، یہ قباء ہے نا، مسجد قباء، اس کے قریب یہ مسجد ہے، مسجد زرار۔ بالکل کہنا چاہیے جنوب اور مغرب کے کونے میں جب تھوڑا سا آگے جائیں، تقریباً 1 کلومیٹر کی مسافت پر، تو وہاں مسجد زرار کے آثار اب بھی موجود ہیں۔ وہاں یہ ڈیرا ڈالتے تھے، وہاں یہ سازشیں بناتے تھے اسلام کے خلاف اور نبی علیہ السلام کے خلاف، اور انہوں نے ارادہ کر رکھا تھا کہ یہاں مسجد بنائے، اور جب نبی علیہ السلام واپس تشریف لائے تو آپ سے عرض کریں حضور 2 رکعتیں یہاں پڑھ دیں، ہمارے پاس بھی تشریف لائیں، یہ بھی تو ہم نے مسجد بنائی ہے۔ اللہ اکبر۔ مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی یہ مسجد اللہ کے لیے نہیں بنائی، یہ مسجد زرار ہے، یہ مسجد اللہ نہیں ہے۔ جب یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے پیغام آیا تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو حکم دیا جاؤ جا کے مسجد کو جلا دو، ڈھا بھی دی گئی، مسجد کو جلا دیا گیا، اور منافق جو ہے وہ تتر بتر ہو گئے، وہ تتر بتر ہو گئے۔ اور اس کے علاوہ جو نیک دل لوگ تھے، جانا چاہتے تھے، نہیں جا سکے، انہوں نے صرف دل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی صداقت کی لاج رکھتے ہوئے انہیں اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دی۔ اور پھر یہ دیکھیے سورت کے اختتام میں اللہ کیا فرماتے ہیں، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول آیا ہے، تم ہی میں سے ہے، تمہارا رشتہ دار ہے، تمہارا عزیز ہے، تمہارا قریبی ہے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، وہ سب سے زیادہ تمہارے بارے میں حریص ہے کہ یہ مسلمان ہو جائیں، جہنم کی آگ سے بچ جائیں، یہ جنت میں چلے جائیں، اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو جائیں۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تو لوگوں کی قبروں سے پکڑ پکڑ کے کھینچ کھینچ کے ان کو پیچھے جہنم کی عذاب سے بچانے کے لیے کھینچ رہا ہوں، لیکن یہ پتنگوں کی طرح جہنم میں گرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ پتنگے ہوتے ہیں نا، یہ جیسے شمع پر مرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح یہ جہنم میں جانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن میں انہیں کھینچ کھینچ بچ جاؤ، اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں کے لیے تو بہت ہی مہربان۔ اور کسی کے کہنے کے مطابق خنجر چلے کسی پہ تو تڑپتے ہیں ہم میر ہیں۔ تکلیف کہاں کسی کو پہنچتی ہے، ضرب کسی کو پہنچتی ہے، پریشانی کسی کو لاحق ہوتی ہے، لیکن تڑپتے اور بے قرار کون ہوتے ہیں؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا یہ ہے میرا نبی، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور اس کے باوجود فین تولوا، پھر بھی میرے نبی کی اطاعت نہ کرو، منہ موڑ کے چلے جاؤ، بھاگ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، فقل میرے نبی یہ کہہ دو حسبی اللہ، جاؤ جہاں جاتے جاؤ، اللہ اکبر، جاؤ پھر جہاں جاتے ہو تم جاؤ، حسبی اللہ، میرے لیے میرا اللہ کافی، علیہ توکلت، میرے اللہ پر بھروسہ ہے، وہو رب العرش العظیم، وہی رب عرش عظیم کا مالک، عرش عظیم کا وہی مالک ہے، میرا اسی پر بھروسہ ہے۔ اگر میری قربانیوں کے باوجود، میری کوششوں کے باوجود، میری محنتوں کے باوجود
میری رات کی دعاؤں کے باوجود، ہر جگہ تمہیں دعوت دینے کے باوجود اگر تمہیں کوئی خیال نہیں آتا رک جاؤ، اللہ کے حوالے، پھر اللہ کے حوالے رہا میں تو انی توکلت علی اللہ، میرا توکل اللہ پر، میرا بھروسہ اللہ ذوالجلال پر ہے، وہ اللہ جو عرش عظیم کا مالک ہے، میرا اس پر توکل۔ اس طرح اس سورت کا اختتام ہوتا ہے۔ اس کے بعد سورہ یونس ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توحید کے مسئلے کو بہت خوب نکھیرا ہے، اور اس کے بعد سورۃ ہود ہے، اور سورۃ ہود میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے توحید ہی کی مسئلے کی وضاحت فرمائی ہے۔ آپ دیکھیے سورۃ یونس میں توحید کے دلائل بیان کیے ہیں، عقلی بھی، آفاقی بھی اور انفسی بھی، دونوں قسم کے دلائل اللہ ذوالجلال نے سورۃ یونس میں بیان فرمائے ہیں، لیکن سورت کا نام سورۃ یونس رکھا ہے، حالانکہ واقعہ سورہ یونس کا 2 آیتوں پر مشتمل ہے، صرف 2-3 آیتوں پر، اور وہ بھی کیا کہ یونس علیہ السلام کہہ گئے تھے کہ تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس میں ہمارے لیے بہت بڑی عبرت کا سامان ہے۔ اللہ کا پیغمبر جب کسی قوم کی تباہی اور بربادی کا حکم دیتا ہے تو اللہ کا نبی اس علاقے کو نہیں چھوڑتا جب تک اللہ اس کو اس علاقے کو چھوڑنے کا حکم نہ دے۔ نبی علیہ السلام کو ہجرت کا حکم دیا نا اللہ تعالیٰ نے، حضرت ابوبکر صدیق اجازت طلب کرتے رہے، حضور اجازت ہے، آپ فرماتے ہیں ابھی ہمیں اجازت نہیں ملی، ابھی ہمیں اجازت نہیں ملی، ہم ابھی نہیں جائیں گے۔ جب اجازت ملی تو نبی علیہ السلام خود حضرت ابوبکر صدیق کے گھر میں جا کے اطلاع دی، زور کے بعد دوپہر کے وقت، ابو بکر آج رات میں چلنا ہے، حکم آ گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہی کیفیت باقی انبیاء کرام علیہ السلام کی تھی، لیکن حضرت یونس علیہ السلام سے صاحب یہ ہوا اللہ اکبر کبیرہ کہ وہ قوم کو کہنے لگے بس 3 دن تمہارے پاس ہیں، اس کے بعد تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا، اور وہ اپنا وہ علاقہ نینوا کا چھوڑ کے چلے گئے کہ یہ قوم تو چلے اب عذاب کی لپیٹ میں آ جائے، لیکن بغیر اجازت کے جانا اللہ کو پسند نہ آیا۔ کتنا قصور ہے بھائی، یہ پیغمبر کا اتنا قصور، اتنا یعنی مسئلہ کہ اللہ کی اجازت کا انتظار نہیں کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اچھا بھاگ کے جاؤ، کہاں بھاگتے ہو؟ کشتی میں بیٹھ کے جاتے ہوئے علاقہ چھوڑ کے میں تمہیں بھاگتے دیتا ہوں، اٹھوایا اور مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دی۔ آپ بتلاؤ کہاں جا سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھاگ سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی کام کر سکتا ہے؟ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی اجازت کے تحت جو باتیں ہیں ہمیں ان کی پابندی کرنی چاہیے، ورنہ ہمارے لیے سبق ہے کہ اگر اللہ یونس علیہ السلام اپنے پیغمبر کو مچھلی کے پیٹ میں دھکیل سکتا ہے تو ہم بھی اللہ کے دی ہوئی اجازت کی حرمت نہ کرتے ہوئے کسی مصیبت میں مبتلا ہو سکتے ہیں، ہم بھی کسی مصیبت میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ایسے مصائب سے ہمیں بچائے۔ آگے ہے سورۃ ہود، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وہ کل اس کے بارے میں عرض کریں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔